पकड़ ले, उसको कहते हैं इरादा। कराची में जरा इतनी बड़ी बात वाज़े मैंने कह दी कि ताबुत ईमान के साथ, ताबुत ईमान के जरिए पैदा होता है वो इरादा, और वो हकीकत के मुस्तहकम दस्ते को पकड़ ले। मालूम होता है किसी को पकड़ने का नाम ईमान के बाद इरादा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। देर से समझ आती है क्या? वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की मजबूत रस्सी को पकड़ लो। तो मालूम होता है इस रस्सी को पकड़ने का नाम ही तो ईमान है। वो रस्सी कौन सी है जिसे पकड़ना है? 14 फरमाते नहनु हब्लुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की न टूटने वाली रस्सी ही तो हम हैं। जब इनको पकड़ लेने का नाम हमारा इरादा है। शौक और रग़बत में ये बात क्या तक समझ आई? और शौक और रग़बत कब पैदा होती है? उन्होंने आगे आरिफीन ने आगे जुमला लिखा, ये मैंने पूरे मान लिया भी, वहां मेरा खत में नंबर मौजूद था, उसमें भी मैंने दोहराया कि वो कहते हैं कि ये रग़बत, शौक और ईमान, ये ज़मीर और रूह के में हरकत पैदा करके नफ्से नातिका को नफ्से कुदसिया बना देता। और ये नफ्से नातिका कौन? जो मुदब्बिर बयान होता है। नहीं, वहां मैं तफसील से अर्ज किया, ये नफ्से नातिका क्या होता है? मुदब्बिर बयान। आगे को मिलता है या नहीं? काफिर को भी नफ्से नातिका मिलता है, मुश्रिक को भी नफ्से नातिका मिलता है, मुनाफिक को भी नातिका मिलता है, जहरिया को भी मिलता है, मोमिन को जो नातिका मिलता है, पासू फरमाते जब वो इस ज़मीर और रूह की हरकत ईमान के जरिए इरादा करके उस रस्सी को मुस्तहकम करता है, फिर नातिका नहीं रहता, कुदसिया हो जाता है। इसी वजह से मोमिन जब जनाब अली की विलायत का इकरार करता है, फिर नातिका कुदसिया हो जाता है। ये नातिका किसका इजाज़त होता है? क्या क्या किसका इजाज़त होता है? कुदसिया। मैंने वहां के ईमान में भी यहाँ एक दफा बयान किया। इसीलिए एक आरिफ ने 60 साल के आदमी से पूछा तुम्हारी कितनी उम्र है? कहने लगा 20 साल। कहने लगा लगते तो 60 साल के हो। कहता है विलायत 20 साल से मांगी है। आरिफ जिंदगी ही विलायत से शुरू करते हैं। तो अब ये हुआ कि वो नफ्से नातिका तो क्या बन जाता है? उस ईमान की मुस्तहकम रस्सी को मुस्तहकम पकड़ने इरादा ईमान ताबुत के बाद तो क्या हो जाता है? नातिका कुदसिया। ये भी इरादे का नाम। अच्छा, इल्मे नफ्सियात में इरादे का बयान करेगा कोई एक खास बात बयान कर दिया ताकि इरादे के सारे बातें कवर हो। अभी बहस रहती है लेकिन इरादा इल्मे नफ्सियात में, जो हज़रत साहिब नफ्सियात तशरीफ फरमाए वो मेरी भी इस्लाह फरमाएंगे। इल्मे नफ्सियात में इरादा कहते हैं अमल या काम से पहले जो ख्वाहिश होती है। इल्मे नफ्सियात जो साहिबानी नफ्सियात इरादा भी नहीं है। अभी क्या होती है? काम या जो अमल करते हैं उससे पहले क्या पैदा होती है? ख्वाहिश। पहली ख्वाहिश चूंकि कमजोर होती है, जब वो ख्वाहिश बढ़ते बढ़ते 50% इस बात तय करती है, इस बात तय करती है, वही ख्वाहिश इरादा बन जाती है। वो ख्वाहिश क्या बन जाती है? फिर वही इरादा जब 50 दर्जे इस बात और तय करता है तो इरादा आज़म बन जाता है। जब आज़म आगे आगे 50 इस बात दर्जे तय करता है तो फिर तहरीक फेल शुरू हो जाती है। उसी तहरीक फेल से जो फेल जाहिर होता है
اسی کا نام ارادہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آ گیا جناب علم نفسیات میں ارادے کی معنی. اب ہم نے ارادہ توحید کا بات کریں گے. ابھی پھر چلتے ہیں. ایک ہمارے عبدالرزاق کاشانی اس کی کتاب ہے منازل العارفین، سائرین، ایک سیر کرنے سیر اسلوب والے، ان کی منازل ایک کتاب ہے. اور اتفاق سے میرے پاس دونوں کے عبدالرزاق ان کی بھی اور عبداللہ انصاری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارادہ ہے الارادہ ہے یا جمرۃ من نار المحبت. الارادہ ہے یا جمرۃ من نار المحبت فی القلب المغزیۃ لإجابت دواعی الحقیقت. ارادہ آتش محبت کی ایک چنگاری کا نام ہے. دوہری نہیں فرماتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہے عبدالرزاق کاشانی؟ ارادہ آتش محبت کی، یعنی محبت کی آتش. پہلے محبت ہوتی ہے پھر آتش پیدا ہوتی ہے. آتش محبت کی جبرا کہتے ہیں انگارے کو، چنگاری جسے کہتے ہیں ہمارے اردو میں. چنگاری پھر قلب مقصیت ہے جو دل میں بھڑکتی ہے، بے چین کر کے بھڑکتی ہے. مرید کے دل میں ایک کئی بار مرید کے دل میں کس کی چنگاری بھڑکتی ہے؟ محبت کی. آگ کی چنگاری پر بھڑکتی ہے. کیوں بھڑکتی ہے؟ اجابت دواعی حقیقت، تاکہ حقیقت کی ندا پر لبیک کہنے کو مجبور کر دے. تاکہ حقیقت کی وہ جو ہے ظواہر حقیقت کی دوائی پر پکار لبیک ندا، ندا کی وہ جو حقیقت کی ندا ہوگی اس ندا، ایک حقیقت کی ندا کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کو ندا ہی کو تو استحقاق کہتے ہیں. چلو ابھی ندائے حقیقت پر لبیک کہنے کو مجبور کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ارادہ ایک چنگاری ہے، دل کی محبت. آتش محبت کی ایک چنگاری ہے جو دل میں بھڑکتی ہے. دل رکھنے والا ہوگا تو بڑے دل بھڑکتی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ندائے حقیقت پر تو استحقاق ہے، ندائے حقیقت پر لبیک کہنے کو مجبور کرے وہ ارادہ. اور یہ ضروری نہیں کہ ندا ظاہر بھی ہو، ارادہ ظاہر بھی ہو، یہ مخفی بھی ہو سکتا ہے. کسی کو بتائے ہی نہ دل میں دبا رہے. ضروری نہیں ہے کر دے تو یہ کمال ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے؟ دل میں رہے تو کوئی کیا خبر ہے یا نہیں ہے. اگر اظہار کرتے تو پھر ان کی محبت کی چنگاری کتنی ہوگی کہ مرید کو بھی ظاہر کرنا پڑ رہا ہے. توجہ دینا، آپ اس ارادے کو توجہ کریں تاکہ مرید کیا کہے. مرید ارادہ کر کے ظاہر کر رہا ہے تو ظاہر کر رہا ہے. بات کی دلیل ہے کتنی محبت ہوگی اس کی، وہ تو دل میں بھڑک رہی ہے. ابھی دل پر ابھی ان کی بات. اچھا دوسرا جو عبداللہ انصاری سے اس کی بھی کتاب میں منازل شاعری، اس میں بھی وہ لکھا ہے یا اجابت لدواعی الحقیقت طوعا. طوعا اس کے طوعا کی لفظ اور اضافہ ہے. تو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً. کہ ندائے حقیقت پر لبیک کہنے پہ جو مجبور کر دے اسے ارادہ کہتے ہیں. اچھا اگر میں لفظ کہہ دوں کہ موقع پر تشریف رکھتے اسی مجبور کا اگر میں وجوب کہہ دوں تو کتنا عجیب ہو جائے.
کے لیے کیا چاہیے؟ محبت محبت. دیکھیں اب اللہ کا ارادہ ہماری طرح کے ارادوں کا نہیں ہے. خدا کے ہمارے اوپر اپنے ارادوں پر اللہ کے ارادے کو قیاس نہیں کرنا، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہے، لیکن اللہ کے ارادے میں خدا کے لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے ارادے میں اہل محبت بننے میں طالب محبت نہیں ہے، مطلوب محبت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ کہتے ہمیں بناتے، جب اللہ ان کو بنا رہا ہے تو مطلوب محبت ہے نا، طالب محبت تو نہیں. طالب محبت یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بناتے، تو پھر تو وہ بناتا تو پھر تو یہ طالب محبت ہوتے. لیکن جب ان کو اس نے اپنی محبت میں بنایا ہے پھر طالب محبت کیا ہے؟ مطلوب محبت ہے. اور میں کہتا ہوں جب تک یہ رہیں گے اللہ کی طلب رہیں گے، طالب محمد جب تک رہیں گے اللہ کی خواہش بن کے نہیں رہیں گے. اور یہ بات ہے اللہ کی طلب بن کے رہیں گے. اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی طلب اور خواہش میں کیا فرق ہے. اللہ کے خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے. اللہ کی خواہش میں اللہ کی خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے. نماز حکم سے پڑھوائی یہ خواہش ہے، روزے حکم سے رکھوائی یہ خواہش ہے. آل محمد کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے. ابھی محسوس ہے تو آل محمد کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی خواہش نہیں، اللہ کی طلب ہے. ایک طلب ہے. اگر کوئی کہنے والا کہتا ہے دلیل تو دینا میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے پرسش نماز کی ہوگی، دلیل تو دینا. خواہش کی پرسش نہیں ہوگی، طلب کی ہوگی. ماننے کا دلیل ہے، نماز میں تو خواہش ہے اور آل محمد کی محبت میں طلب ہے. طلب کو تو کہہ رہے قبر میں خواہش نماز کا سوال ہوتا ہے. کیا کوئی فرمائے گا جیسے چلتے علاقے میں پوچھتے ہیں کہ قبر میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ طلب پوچھی جاتی ہے، خواہش نہیں. خدا کے لیے آل محمد کو سمجھے دنیا. سمجھتے ہیں اب اللہ کا ارادہ، تو اب اللہ کے ارادے میں یہ کیا بن گیا؟ مطلوب مطلوب محبت. اللہ ہو گیا طالب محبت. معلوم ہے چون یہ دن گزرتے جائیں گے کل یوم ہوگا کی شان، طلب بڑھے گی گھٹے گی نہیں. لیکن ابھی نہیں، جب دیکھیں گے تحمل ہے پھر اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ خواہش میں ہے، طلب میں ہے. اللہ جو صلوات فرما رہا ہے یہ طلب ہے یا خواہش؟ ہم طلب ہے. آل محمد کی ہر بات خواہش میں نہیں آئی. اسی وجہ سے خواہش اور طلب میں فرق یہ ہے، خواہش گرو کے ساتھ ہوتا ہے، طلب کے ساتھ ہوتا ہے.